کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے۔ تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نس کے مجنون باشی۔ پہلی شرط یہ کہ مجنون بنو۔ تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے، اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا، عقیدہ تمہارا ہے، متوارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو۔ اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کر درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسبز درخت بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت اور حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہے اور آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سیل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے، تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشیس سرکل، بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے پیچ آپ دیکھتے ہیں ہر کر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے۔ ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا۔ تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچوئل لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد ہے بہت سمجھدار لوگوں کی، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں۔ اخبار بین لوگ بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے۔ یہ جو معاملہ ہے وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سوچ صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانے فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے صفات۔ عاقل جو ہے انٹلیکچوئل، ایک ہے عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، لیکن عاقل، انٹلیکچوئل، وہ شخص جو کہتا ہے پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے
کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے. جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے. اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا. بالکل بچپن میں علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منشات میں تھے، وہ شیخ نور محمد. وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا. اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہو کیا بجان بس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو. اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے. تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا. ترجمہ آپ پڑھیں گے کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے. تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا. وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچوئل آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے. وہ ترجمہ نہ دیکھے. اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا. اب وہ بات نہیں رہی. اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجیے. اب اس میں کچھ بھی نہیں. آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی. اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ راضی، نہ امام راضی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے. اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے. آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہوا. تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی. ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے. عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے. چنانچہ علامہ اقبال کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہو تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو. دل پر حجاب ہے. یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب. یہ قرآن مجید جو ہے تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دے. تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا ایک فرمان وہ ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اے مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے اللہ امرنی بہنہ، اور یہ نہ سمجھنا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ جماعت کی شکل میں رہو، سمعتا سنو اور اطاعت کرو، ہجرت و جہاد بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. 5 باتیں
ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے کبھی یہ حدیث سنی. اندازہ ہوا یہ 300 میں ایک کی اوسط نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ میں کل بتا چکا ہوں. دین کا ایک حصہ انگریز کے دور میں بھی قائم رہا تھا، وہ ہمیں یاد رہا. انگریز کے دور میں نماز تھی کہ نہیں؟ روزہ تھا کہ نہیں؟ حج تھا کہ نہیں؟ زکوٰۃ تھی کہ نہیں؟ کلمہ شہادت تھا کہ نہیں؟ لہذا یاد ہے. اور دین کا غلبہ تھا کہ نہیں؟ نہیں. غلبہ دین کے تقاضے یاد نہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. 200 برس ایک شے ہے ہی نہیں، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. کیونکہ یہ تقاضے ہیں غلبہ دین کی جدوجہد کے. وہ تقاضے ہیں بنی الاسلام علی خمس، پہلی چھت کے 5 ستون. پہلی چھت تو ہے، 5 ستون بھی ہے. تیسری چھت آپ کے ذہن سے نکل گئی. اقامت دین کی فرضیت کو آپ جانتے ہی نہیں، لہذا جو اس کے لوازم ہیں وہ کیسے یاد ہوں گے؟ میں نے لکھا بھی ہے کئی تقریروں میں، کیسٹوں میں، شاید سنا بھی ہو. یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. یہ حدیث بہت عرصے کے بعد مسلمانوں کو یاد دلائی تھی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے. پھر اس حدیث کو کوٹ کیا مولانا ابوالعلا مودودی نے. میں نے یہ پڑھی ان کی ایک کتاب میں. یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ حدیث کی کون سی کتاب میں. یہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. مجھے چاہیے تھی سند. یہ حدیث اگر ہے تو کس راوی کی روایت ہے، کون سی کتاب میں ہے. میں نے ایک دارالعلوم کے شیخ الحدیث صاحب سے جا کر سوال کیا، اور میں کس سے کر سکتا تھا، کہ مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے. وہ اب بھی زندہ ہے، موجود ہے، بزرگ ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. ان کا جواب یہ تھا کہ الفاظ بہت نامانوس، یعنی کچھ ذہن میں ہے نہیں، نامانوس سے الفاظ ہیں. اس کے بعد جب مجھے پتا چلا یہ مشکات کی روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات میں. مشکات تو پہلی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے حدیث کی. سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں اوجھل ہو گئی نگاہوں سے. جان لیجئے یہ انسان کا ایک خاص فینومینن ہے. جس چیز پر توجہ ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے. توجہ نہیں ہے تو آپ گزر جائیں گے اور آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ کسی اور خیال میں ہیں، آپ کے سامنے سے کوئی گزر جائے گا، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کوئی گزر جائے. یہ معاملہ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ. حضرت عثمان کسی فکر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ ناراض ہوئے اپنے دل میں، کیا کہ شکایت کی حضرت ابوبکر سے. غالباً حضور کے انتقال کے بعد کا واقعہ اور حضور کے انتقال کے صدمے میں وہ اس وقت بیٹھے ہوئے. حضرت ابوبکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے دوستی ختم، دشمنی شروع. سلام بڑی شے ہے، یہ بڑی بات محسوس ہوئی. وہ گئے، حضرت ابوبکر آئے. عثمان کیا معاملہ ہے؟ عمر نے سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. کہا کہ حاشا اللہ، میں نے نہ سنا نہ میں نے دیکھا عمر کو گزرتے ہوئے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ توجہ اس وقت کسی اور چیز پر تھی. آنکھیں کھلی ہیں لیکن آدمی نظر نہیں آتا. سمجھو، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے 10 دفعہ آپ کی نگاہوں سے گزری ہو، آپ نے پڑھی. یہ معاملہ ہے چونکہ یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی کہ دین کو قائم کرنا بھی فرض ہے، لہذا جو اس کے تقاضے ہیں وہ ذہن ان کو قبول ہی نہیں کرتا. الفاظ پڑھ لیتے ہیں، مفہوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی. یہ تقاضے اقامت دین کے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد. جماعت لازم، جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، 4 آنے کی ممبری والی نہیں، بلکہ بڑی مضبوط جماعت، ڈسپلن جماعت، سم و طاعت والی جماعت. لسن اینڈ اوبے. یہ ہم نے پڑھی تھی 10ویں جماعت میں، ایک نظم آپ نے بھی پڑھی ہوگی. چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، ایک لائٹ بریگیڈ رسالہ ہے، اسے حملے کا حکم دے دیا ہے کمانڈر نے. وہ 600 افراد تھے اس دستے میں. ایک شخص یہ سوچ رہا ہے someone has blundered، کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے بڑا غلط فیصلہ کیا. کیوں؟ cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, cannon behind them. دائیں طرف بھی توپ خانہ لگا ہوا ہے، بائیں طرف بھی توپ خانہ ہے، سامنے بھی توپ خانہ ہے، پیچھے بھی توپ خانہ ہے. اس حال میں رسالہ چارج کرے گا تو کیا ہوگا؟ خاتمہ. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. someone has blundered، لیکن there is not to reason why, there is but to do why. فوج میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کوسچن کر سکے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. you have to obey, do and die. جب تک ایسی جماعت نہ ہو انقلاب نہیں. محمد الرسول اللہ نے کسی چیز کو بھی مجمل نہیں رکھا. بالجماعت والسمع والطاعت. جماعت، اور جماعت بھی کیسی؟ سم و طاعت والی جماعت. لسن لوگ،
اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ دو کام، ہجرت اور جہاد۔ ہجرت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں شاید صرف وطن کو چھوڑ دینا ہجرت ہے؟ حضور سے سنیے، پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ کیا جواب دیا؟ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ حجر کے معنی تعلق ختم کرنا، ہر اس چیز کو چھوڑو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ ہاں اس کی نیت رکھو کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ خالص دین کے غلبے کی جد و جہد میں گھر بار، اہل و عیال، مال و متال اور اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلنا پڑے۔ یہ ہجرت سب سے اونچی ہجرت ہے۔ شروع کہاں سے ہوئی؟ رشوت لے رہے تھے، آج فیصلہ کیا نہیں لوں گا، ہجرت شروع ہو گئی۔ کوئی شخص شراب پیتا تھا، آج طے کر لے کے اب نہیں، ہجرت شروع ہو گئی۔ جو اللہ کو پسند نہیں اس سے ترک تعلق۔ اور چوٹی کیا ہے؟ گھر بار، وطن، اہل و عیال، مال و منال سب کو چھوڑ کر نکل جانا، جیسے نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ٹرکوں میں گھر بار کا سامان لے کر گئے تھے؟ اہل و عیال کو لے کر گئے تھے؟ تنہا کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے۔ جہاد کیا ہے وہ میں بیان کر چکا۔ افضل الجہاد کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، لیکن نیت چوٹی کی رکھنی ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ جنگ کی خواہش رکھی، نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا۔ زیرو لیول نہیں، مائنس لیول، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نیت یہ رکھو کہ اللہ وہ وقت لائے کہ صرف اللہ کے دین کی غلبے کی جد و جہد میں جنگ کا وقت آئے اور ہماری گردن کٹے۔ یہ وہ آرزو ہے جو آرزو کی محمد رسول اللہ نے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے۔ یہ بار بار لذت مجھے حاصل ہو اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں۔ بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس کو، وہ لائف کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے۔ اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم، یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا۔ تفاخر جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن مونچھ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر کرو۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جاتا ہے، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے، یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ 4 سٹیج ہے۔ جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے، اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس نے بیج بویا تھا، اس نے محنت کی تھی، اس نے ہل چلایا تھا، اعجب الکفار نباتہ، اس کو بہت اچھا لگتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں آپ۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج، پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی، فصل لہرا رہی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، وہ ہریاول اب ختم ہوئی، اب فصل پک گئی ہے، اب وہ زردی پر آ گئی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے، اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا، اب وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی۔ یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے، 3 مہینے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا، وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کی۔ اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے، جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا، موت بھی آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ ہے۔ ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی، کسی کٹیا میں گزار لی زندگی، کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی، زندگی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے، اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کھیل رہے ہوتے، نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے، ان کا بھی کھیل ہے، گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے، وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے، کھیلتی ہے۔ کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں، ان سے کھیل رہا ہے، کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے، یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا۔ Now the choice is yours، اما شاکرا و اما کفورا، فیصلہ تم خود کر لو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا، بھائی برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے۔ ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہیں، مطلوب آخرہ ہو۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہم سے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا کا، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔